عورت جو ہے وہ کب تک مرد کا برا رویہ برداشت کرتی ہے؟ بہت سی خواتین نے مجھے لکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ بات کریں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بھی سمجھائے اور ہمارے شوہروں کو بھی سمجھائے کہ کب تک ایک آدمی، اگر ایک انسان ایک شوہر ہے اور وہ ایک عورت کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ عورت کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، آج میں آپ کو بڑا فیکٹ بتا رہی ہوں، سائیکلوجیکل فیکٹ بتا رہی ہوں، معاشرتی طور پہ آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں کہ ایک عورت کسی بھی مرد کا برا رویہ تب تک برداشت کرتی ہے جب تک وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ جس وقت اس کی محبت، اس کا چاہت، اس کا احساس ختم ہوتا ہے نا، اس وقت وہ بغاوت پر اتر آتی ہے، اس وقت وہ آپ کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، اس وقت وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب میں تمہارا برا رویہ جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گی۔ اس لیے عورتوں کو اس نوبت تک پہنچانے سے پہلے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ آپ کی بیویاں آپ کی کھیتیاں ہیں۔ اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جیسے چاہو مرضی ان میں ہل چلاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ جیسے مرضی چاہو ان کی فیلنگز کے ساتھ کھیلو، جیسے مرضی چاہو ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہو، جیسے مرضی چاہو ان کے حق مارو، جیسے مرضی چاہو ان کے لیے جو ہے وہ غلط کرو۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ کہیں ذکر نہیں آیا، نہ کسی احادیث میں، نہ اسلام میں، نہ سائنس میں، نہ سائیکالوجی میں، کہیں اس چیز کو پریفرنس نہیں دی گئی کہ ایک شخص دوسرے شخص کی فیلنگز کو ڈیمیج کرے۔ تو اگر بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہروں کا رویہ ان کے ساتھ جارحانہ ہے اور ظالمانہ ہے، تو آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بات چیت جو آپ کی ایک کلام ہے وہ بند کر دیں، کیونکہ ایسے مرد کے ساتھ آپ لائف نہیں سپینڈ کر سکتے جو آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہو، آپ کی تذلیل کرتا ہو، یا آپ کو بار بار یہ احساس دلاتا ہو کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں، مردوں کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، مختلف سائیکلوجیکل پروسیس ہوتے ہیں، مختلف سوچ ہوتی ہے۔ جس طرح ہر بندے کا اپنا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح ہر بندے کا اپنا سائیکلوجیکل سسٹم ہوتا ہے۔ ہر بندے کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ دوسرے بندے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک جارحانہ اور ظالمانہ رویے تک آن پہنچا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، آپ کو ابیوز لینگویج استعمال کی جا رہی ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ کو سٹیپ لینا ہے کہ آپ کو اس شخص کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ اسلام بھی کہہ رہا ہے، اسلام بھی آپ کو خلا اور طلاق اختیار دے رہا ہے کہ آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ دونوں کی مینٹل کمپیٹیبلٹی میچ نہیں ہو رہی تو آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ کہیں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ ایک بندہ جو آپ پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے، آپ کو زد و کوب کیے جا رہا ہے، آپ کو مارے چلا جا رہا ہے، آپ کی زندگی جو ہے اسپوائل کر رہا ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والوں کی بے عزتی کرتا جا رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی زندگی گزارتے رہیں، کہیں نہیں لکھا۔ مینٹل پیس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص آپ کے مینٹل پیس کو ڈسٹرائے کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے تو ختم کر دیں، اس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے تو ختم کر دیں، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے تو ختم کر دیں۔ جو مینٹل پیس کو ڈسٹرب کرتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کا مینٹل پیس ہے۔ اگر آپ نے اپنی اس مینٹل پیس کے لیے کام نہیں کیا، آپ نے اپنے سکون پہ کام نہیں کیا، دنیا میں وہ شخص بہترین ہے، کامیاب ہے جس کے پاس سکون ہے۔ وہ بندہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے، جس نے اپنی ساری زندگی دولت کمانے میں جو ہے وہ صرف کر دی۔ بہترین اور قابل ترین انسان کون ہے؟ جس نے سکون جو ہے وہ لے لیا، اور یہ سکون کسی پیسے سے نہیں ملتا، یہ سکون کسی ایسی جگہ سے نہیں ملتا کہ آپ خرید لیں اور آپ سکون جو ہے وہ خرید کے اپنے گھر لے آئیں۔ اس لیے شوہروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنی بیویوں کی عزت کرنے کی نصیحت ہے، جو اسلام بھی کر رہا ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی آپ کو جو ہے، اگر آپ کہتے ہیں ہم بہت بڑے مسلمان ہیں اور ہم تو جو ہے وہ احادیث مبارکہ بھی جانتے ہیں اور اسلام کو بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو آج ایک قصہ سناتی ہوں ایک خاتون کا، ایک نیک خاتون جس نے اپنے بیٹے کو شادی سے پہلے کچھ نصیحتیں کی۔ وہ کہتی ہے، ایک نیک سیرت عورت ہے، اس کے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے اور وہ اس کو کیا تربیت دے رہی ہے۔ ہر ماں کو یہ تربیت اور یہ پوائنٹس غور کرنے چاہیے جب آپ کے گھر میں آپ کے بیٹوں کی خاص طور پہ شادیاں ہوں، ان کو اپنے پاس بٹھا کر یہ چند پوائنٹس ہیں جن پر بات لازمی کریں۔ یہ میں ماؤں کو کہوں گی کیونکہ ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بیٹے، زیادہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ماں یہ کام کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ ماں ایک نیک سیرت ماں جس کی تربیت اپنی اچھی ہوئی ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہی ہے کہ بیٹے یاد رکھنا، کوئی کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، 2 وقت کا کھانا تو فقیر بھی کھا لیتا ہے۔ تو اگر تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ اچھا کھانا پرووائڈ کر رہے ہو یا اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہے ہو، تو اسے کبھی اس چیز کا تانا نہ دینا کہ میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہ کھلاتا ہوں، میں تمہیں وہ پلاتا ہوں، پھر بھی تم میری نہیں ہو۔ کھلانے کا تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی۔ اگر آپ آپس میں دوست ہیں، آپ آپس میں میاں بیوی ہیں، تو شادی سے پہلے ان چند پوائنٹس پہ کام کر لیں۔
اپنے ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے ان چند پوائنٹس پہ کام کر لیں. لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا دیں اپنی جیب سے تو 100 دفعہ جتاتے ہیں ہم نے آپ کو جو ہے وہ کھانا کھلایا تھا, ہم نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا, ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا. یہ آپ کے ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرتا ہے. اور بیویوں کو ایسے تانے نہیں دینے چاہیے, کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ بیوی کو اچھا کھلانا پلانا پہنانا یہ مرد کا اختیار ہے, یہ شوہر کو اختیار دے دیا ہے, بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی محافظ بنا دیا اللہ نے. تو پھر محافظ بن کر رہیں, ظالمانہ رویہ اختیار نہ کریں. دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اگر کبھی کوئی جو ہے وہ پیسے کی کمی آ جائے تمہاری زندگی میں اور تمہاری بیوی جو ہے وہ تم سے پیسوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے, تو پیسہ جو ہے نا اس کو امپورٹنس مت دینا, اپنی بیوی کی محبت کو امپورٹنس دینا, اس کو پیار محبت سے سمجھانا کہ میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا, تم اس وقت میرا ساتھ دو, اس برے وقت میں میرے ساتھ چلو, میں تمہارے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا ضرور کروں گا. اب یہ دیکھیں کہ سامنے والے کا گزارا جو ہے وہ پیسے کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن عزت اور محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا, ذہن میں رکھیے گا. پھر جو ایک خاص پوائنٹ جو بتاتی ہے وہ ماں جو نیک سیرت ہے, وہ اپنے بیٹے کی نکاح سے پہلے جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ بیوی کوئی رکھیل یا ملازمہ نہیں ہے کہ جس کو تم جو ہے وہ ملازم سمجھ کے آواز دو. بیوی تمہاری جو ہے وہ زر خرید غلام نہیں ہے کہ جسے تم جو ہے وہ پیسوں سے خرید کر لے آئے اور اس پر تم نے فوکس کر دیا ہے کہ یہ گھر کے تمہارے سارے کام کرے گی, یہ نوکرانی ملازمہ بن کے رہے گی اور تم جو ہے وہ بیٹھ کر اس پر حکم چلاؤ گے, صادر کرو گے. نو, یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے. جن مردوں نے اب بیویوں کو اس لیول پہ رکھا ہوا ہے, آپ یقین کریں ان کے گھر میں جو ہے وہ بدسکونی ہے, ان کے گھر میں رزق کی کمی ہے. جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہے, جس گھر میں دوسری کی بیٹی کو لا کر اس کی عزت نہیں کی جاتی, وہاں رزق کی کمی ہو جاتی ہے, وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. آپ یقین کر لیں کہ یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس پہ کام کر لیا تو آپ اپنی زندگیاں سنوار لیں گے. اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ تو فوکس کر لیں اس بات پہ. دیکھیں, عورت کی توہین کا کہیں کوئی حکم نہیں آیا. عورت کی توہین کرنا قانوناً بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جرم قرار دیا گیا ہے اور اللہ نے سخت ناراضگی اختیار کی ہے. سورہ نساء پڑھ لیں, آپ کو صاف اور واضح میاں بیوی کے جو ہے وہ تعلقات کی سمجھ آ جائے گی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیا مطلب کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ مینس ٹو سے کہ اپنی بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. یہ صورتحال جو کی ہے. پھر کبھی خراب رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اختیار نہ کرو, کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بحث و مباحثہ, تکرار اور بدتمیزی کی کیفیت نہ لے کے آؤ. یہ شوہروں کے لیے بتا رہی ہوں, بیویوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ سب چیزیں میں بیویوں کے لیے بتاتی ہوں. آج میں صرف شوہروں کو بتا رہی ہوں کہ بے تکا بلا وجہ کا ٹونٹ کرنا, بیویوں کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنا, یہ وہ ظلم ہے بیوی کی ذات کے اوپر جس سے اس کی اپنی ذات ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. وہ عورت اندر ہی اندر جو ہے وہ رو دھو کے تکلیف میں, اذیت میں اپنا درد صرف اللہ کو بتا سکتی ہے, کسی کو نہیں بتاتی. عورتیں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. آج کے دور میں کسی پہ ٹرسٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. بہت کم لوگ ہیں جن پہ ٹرسٹ کر کے لوگ اپنی جو ہے وہ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو عورت کو اس مقام پر مرد لے کر آتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا, آج میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہی ہوں. یہ تو وہ ساری نصیحتیں تھیں جو اس عورت نے اپنے بیٹے کو کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی معاشرے کی ہر ماں کو اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے تاکہ آنے والی کی زندگی جو ہے وہ سلامت رہے. آپ نصیحتیں کیا کر رہے ہیں کہ آنے والی کو ذرا کھینچ کے رکھنا, اس پر اپنا جو ہے وہ پریشر رکھنا, آتے ہی اس کو جو ہے وہ اس کے کام سمجھا دینا. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ تمہارے سر چڑھ جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جو زبان چلائے. زبان ہمیشہ وہ چلاتا ہے جس پر آپ حکم چلاتے ہیں, زبان وہ نہیں چلاتا جس کے ساتھ آپ محبت سے چلتے ہیں. تو زبان وہی چلتی ہے جہاں پر سختی ہوتی ہے, ورنہ تو زبان بند رہتی ہے, ورنہ تو پیار اور محبت کی زبان بولی جاتی ہے. تو برائے مہربانی اس پر فوکس کریں میاں بیوی, اور خاص طور پہ شوہر حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کریں. اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں, سائیکلوجیکلی آپ کو سکون بھی ملتا ہے, آپ کے گھر میں پیسہ بھی آتا ہے, اور آپ کی معاشرتی یہ جو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے بچے سائیکلوجیکل ڈیزاسٹر میں یا ڈس آرڈرس میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں. نہ بچوں کی زندگی اسپوائل کریں. مرد حضرات اپنے لہجے اور اپنے لفظ اور اپنے تلفظ اور اپنی ادائیگی پر غور کریں. مرد ایک شوہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن مرد ایک بیوی کا محبوب نہیں ہے, خاص طور پہ پاکستان میں تو نہیں ہے. تو مرد سوچیں کہ وہ اپنی بیوی کے محبوب کیوں نہیں ہیں. محبوب بننے کے لیے محبوب والی باتیں ہونی چاہیے, آپ میں محبت ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے,
الفاظ کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ محبت اور انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ اس سے چڑیں گے، آپ اسے بھاگیں گے، تو وہ آپ کو کبھی محبت نہیں دے گی۔ آپ اس کے شوہر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کچھ پوچھنا ہو تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ لیکن اپائنٹمنٹ لیں گے تو ہی آپ جو ہے وہ مجھ سے بات کر سکیں گے۔ ایسے ہر کسی کے ساتھ بات کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے پہلے اپائنٹمنٹ لیں گے اور پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔